بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے ہماری پیٹیشنز کے اوپر، اور اس ججمنٹ میں انہوں نے ہماری پیٹیشنز کو ڈسمس کر دیا، اور یہ جسٹس جواد حسن صاحب کی عدالت کے اندر یہ پیٹیشنز ہماری فائل تھیں، تو انہوں نے ان پیٹیشنز کو ڈسمس کر دیا۔ اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ یہ پوری ججمنٹ میرے پاس ہے، آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی، میں نے بھی پڑھ لی ہے، ہم نے اپنے وکیل سے بھی اس پہ تفصیل سے بات کر لی ہے، اور اس کے جو میرٹس جو ہیں یا اس کے جو ڈی میرٹس ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال چونکہ ایک آنریبل جج صاحب ہیں اور آنریبل کورٹ انہوں نے یہ اس کو ڈسمس کیا ہے، تو اس پہ ہم بات کرنا ہمارا، اور اس کے خلاف آگے اپیل کرنا وہ ہمارا قانونی حق ہے، وہ ہم کریں گے، یا جو بات قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کی جا سکتی ہے وہ بھی کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو ریکنڈکٹ نہیں چاہتے۔ ان سے میں یہ کہوں گا کہ یار آپ لوگ خوش ہیں، تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کام پر فوکس کریں، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ناانصافی ہوئی ہے انہیں ناانصافی کے خلاف لڑنے دیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ناانصافی نہیں ہوئی، اس لیے آپ لوگ ناانصافی کے خلاف نہیں لڑ رہے، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ناانصافی ہوئی ہے ان کو اس ناانصافی کے خلاف آپ لڑنے کی اجازت دیں۔ آپ ان کو یہ رائٹ ان سے مت چھینیں، یا ان کو مجبور نہ کریں کہ جناب وہ ناانصافی کے خلاف آواز بلند نہ کریں۔ تو یہ میری آپ سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے، گزارش ہے۔ آج جو ہی یہ فیصلہ آیا تو مجھے ایک دم سے بچھاڑ ہو گئی میرے ان باکس کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، اور کئی اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر میسیجز کے اوپر، کہ جناب غلیظ گالیاں۔ بھئی میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ لوگوں نے محنت کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں محنت کی ہے، تو میں کب کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے محنت نہیں کی؟ آپ لوگوں نے محنت کی ہے، آپ لوگ، اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ آپ اپنے کام پر فوکس کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو سمجھتے ہیں کہ ناانصافی ہوئی ہے، آئی ایم ون آف دیم، جو سمجھتے ہیں کہ ناانصافی ہوئی ہے، تو ان کو ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، اور وہ آواز ہم بلند کر رہے ہیں۔ تو اس آواز بلند کرنے پہ تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے، اس آواز بلند کرنے پہ تو آپ یعنی روک ٹوک نہیں کر سکتے نا۔ تو آپ اپنا کام کریں، تو جو سمجھتے ہیں کہ ناانصافی ہوئی ہے ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ تو اب آتے ہیں اس ججمنٹ کے اوپر۔ سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ قانونی جنگ ہے، اور ہائی کورٹ کے اندر ہم نے کیا، اور آخری فیصلہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کا ہونا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اس قانونی جنگ کو جاری رکھیں گے۔ پہلا اعلان یہ ہے، ہم انشاءاللہ انٹرا کورٹ اپیل کے اندر جا رہے ہیں، چونکہ جب آپ پٹیشن فائل کرتے ہیں ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ، تو اس کے اندر بعد آپ کو ہائی کورٹ میں ایک انٹرا کورٹ اپیل لازمی کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں۔ تو سوموار والے دن ہماری انٹرا کورٹ اپیل انشاءاللہ تعالیٰ لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور وہ 2 ججز سنتے ہیں، وہ ہماری اپیل فائل ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ آئے گا ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ تک ہم اس کیس کو لے کر ضرور جائیں گے، اور ناانصافی کے خلاف یہ جو جنگ ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم لڑیں گے، یہ ہمارا اعلان ہے اور اگلا لائحہ عمل ہے۔ اور میں ان تمام لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ ناانصافی ہوئی ان کو کہتا ہوں مایوس نہ ہوں، یہ پارٹ آف لائف ہے، مایوس نہیں ہوتے۔ ناانصافی ہوئی ہے تو اس ناانصافی کے خلاف کھڑا ہوتے ہیں، اور ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور آخری حد تک جاتے ہیں، جتنی استطاعت ہے، جتنی قوت ہے، اور جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں پر ہمیں جانا چاہیے۔ تو اب چونکہ قانونی جنگ ہے، قانونی بیٹل ہے، تو آخری جو اس کی سٹیج ہے پاکستان کے اندر وہ تو سپریم کورٹ ہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے، اس قانونی جنگ کو لڑیں گے، اور اس ناانصافی کے خلاف ہم جو ہے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اب جہاں تک بات ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی اس ججمنٹ کی، جسٹس جواد حسن صاحب نے جو ڈسمس کی ہے، اس کی جو لاسٹ 2 ہیئرنگز تھی، اس سے پہلے تو میں وہاں ہم دھرنے کے اندر تھے، لاسٹ 2 ہیئرنگز میں خود موجود تھا، ایک لفظ ہم نے سنا، ہم نے جو وکیل کیے ہوئے تھے وہ بھی، اشتیاق چوہی صاحب، اور باقی وکلا بھی، ٹھیک ہے جی۔ وہ وکلا کے نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، آغا
इंतज़ार अली इमरान साहब, इश्तियाक अहमद चौधरी साहब, मोहम्मद शौकत अली ख़ान साहब, ठीक है जी, मोहम्मद मुश्ताक अहमद मोहल साहब, मियाँ बिलाल बशीर साहब, मियाँ मोहम्मद असलम साहब, ये सारे वकला थे मुख्तलिफ पेटिशनर्स की तरफ से, ठीक है जी। तो ये मैं 2 दिन जो लास्ट 2 हेयरिंग्स थी मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, एक एक लफ्ज़ मैंने सुना, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे इन वकला ने तमाम पॉइंट्स A to Z तमाम पॉइंट्स अदालत के सामने रखे थे, पिटिशंस की सूरत में भी और दलाइल की सूरत में भी अदालत के सामने गए हैं। और मुझे ये जजमेंट पढ़ के बड़ी हैरानी हुई, इसीलिए हम इस जजमेंट के ख़िलाफ़, ये जो जजमेंट आई है इसके ख़िलाफ़, चूँकि हम समझते हैं कि इसके अंदर कानून की जो है वो उसका तकाज़े पूरे नहीं हुए, इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए, तो ये जो चीज़ें हैं जनाब, इसको हम इंट्रा कोर्ट के अंदर इंशाल्लाह ताला इसको चैलेंज करेंगे, इस जजमेंट को। जितने पॉइंट्स दिए वहाँ पर, ठीक है जी, इस जजमेंट का वो पॉइंट्स हिस्सा ही नहीं है। असूलन जो पिटिशंस में पॉइंट्स दिए गए हैं वो इस जजमेंट का हिस्सा होने चाहिए थे, वो पॉइंट्स इस जजमेंट का हिस्सा क्यों नहीं हैं? यही सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट होगा हमारा इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर, कि वो जो पॉइंट, जो सॉलिड पॉइंट्स थे, जो इनके अपनी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ थीं, वो सब पॉइंट्स, और जो इनके सॉफ्टवेयर के इश्यूज थे, जो फैक्चुअल ग्राउंड पे हमने ग्राउंड बनाया था केस का, जो इनके टेस्ट के अंदर फॉल्ट्स थे, जो सॉफ्टवेयर के अंदर फॉल्ट्स थे, जो जब रिज़ल्ट आया उसके अंदर जो फॉल्ट्स थे, जो आउट ऑफ सिलेबस MCQs थे, जो ये सारी चीज़ें एक एक करके जनाब उसके अंदर रखी गई।